اور اس وقت کراچی میں عمران خان ایئرپورٹ پر میڈیا کے نمائندے سے گفتگو کر رہے ہیں، آپ کو سنواتے ہیں۔ ہونے لگی تھی مال روڈ بیٹھ گیا ایک، یہ اب اس کو ٹھیک کرنے میں اربوں روپیہ لگے گا۔ میرا سوال یہ ہے کہ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ پاکستان کی قوم پہلے ہی مقروض ہوئی ہے، قرضوں میں ڈوبی ہوئی ہے، قرضے انہوں نے اتنے زیادہ چڑھائے ہیں کہ بچہ مقروض ہے۔ تو کون ذمہ دار ہوگا یہ جو اتنا زیادہ نقصان ہوا ہے آج، اس کو ٹھیک کرنے میں کتنا نقصان ہوگا؟ میں یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ شہباز شریف کو بلایا جائے اور پوچھا جائے کہ کون ذمہ دار ہے اس کا۔ کراچی کے پانی کے مسائل کے اوپر ایون فیلڈ ریفرنس میں فیصلہ محفوظ ہوا ہے نواز شریف کے خلاف اور ان کے بچوں کے خلاف، آپ نے اس کے خلاف ایک مہم بھی چلائی تھی، آج فیصلہ ابھی کچھ دیر پہلے محفوظ ہوا ہے ایون فیلڈ۔ آپ کو نہیں مان جی ہے کہ مے فیئر کا جو ان کے 4 محلات تھے، نون لیگ کے سارے وزیر جانتے ہیں، نون لیگ کی ساری لیڈرشپ جانتی ہے، صحافی جنہوں نے انٹرویو کیے ہوئے ہیں مے فیئر کے اندر 93 کے بعد، یہ 93 سے ان کے 4 محلات ہیں، سب کو پتا تھا اس کا۔ 2 سال لگے ہیں عدالتوں کے اندر، آخر میں یہ چیز ثابت ہو گئی ہے۔ انہوں نے اگر بچنا تھا، اس قوم کا پیسہ وقت بچنا تھا، صرف 2 سوالوں کے جواب دے دیتے کہ یہ کس پیسے سے اپارٹمنٹ خریدی گئی، یہ پیسہ باہر کیسے گیا، اور ایک تیسرا سوال، اس کی جب آپ خریدتے ہیں اپارٹمنٹ اس کی سیل ڈیٹ دکھا دیتے کہ جی یہ اس دن پہ اپارٹمنٹ خریدی ہے۔ ابھی تک کوئی کسی قسم کا اس لیے ثبوت نہیں دے سکے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ چوری کے پیسے سے خریدی گئی، ساری قوم کو پتا تھا، نون لیگ کی لیڈرشپ کو پتا ہے کہ چوری سے خریدی گئی، اس لیے صرف افسوس یہ ہے کہ اتنی دیر قوم کا ضائع ہوا، اتنا ٹائم ضائع ہوا، یہ منی لانڈرنگ ثابت کر دے گا۔ جیپ کا بہت چرچا ہے، جیپ کہاں سے آئی ہے، جیپ کون لایا ہے، یہ جیپ کیا شہر کو ہرانے کے لیے آئی ہے یہ جیپ؟ دیکھیں یہ الیکشن ہوگا نظریے کے اوپر، لوگوں نے ووٹ دینا ہے۔ 1970 میں ایک دفعہ نظریاتی الیکشن ہوئی تھی، جو سارے بڑے بڑے برج انڈیپینڈنٹ سب اڑ گئے تھے کیونکہ لوگوں نے نظریے کو ووٹ دی تھی۔ یہ انشاءاللہ الیکشن جو 25 جولائی کو ہوگا یہ نظریے کے اوپر ہوگا۔ جب تک آپ لوگوں کو یہ نہیں بتا سکیں گے کہ میرا یہ نظریہ ہے، میں اقتدار میں آ کے یہ قدم اٹھاؤں گا آپ کی زندگی بہتر کرنے کے لیے، ملک کو قرضوں سے نکالنے کے لیے، پانی کا مسئلہ حل کرنے کے لیے جو کراچی میں اور اب اسلام آباد میں بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے، پانی کا بڑا مسئلہ بن گیا پاکستان میں۔ کسی نے سوچا ہی نہیں، جب ہم 5 سال پہلے یہ جو 1 ارب درخت اگانے لگے تھے تو مذاق اڑا رہے تھے لوگ۔ آج لوگوں کو پتا چلنا چاہیے کہ یہ اگر ہم نے درخت نہ اگائے، پاکستان میں سب سے کم درختوں کا کور ہے، جنگلات سب سے کم ہے، اگر یہ نہ اگائے موسم گرم ہوتا جائے گا، بارشیں کم ہوتی جائیں گی، یہ ہمارے گلیشیئر پگھلتے جائیں گے، یہ ریگستان بن جائے گا ملک۔ اس لیے میں کہوں کہ یہ بڑا ضروری ہے، یہ جب آپ پانی کے مسئلے کی بات کرتے ہیں، یہ اوور آل اس کی بات کریں کہ ہم نے درخت بھی اگانے ہیں، ہم نے پانی کو بچانا بھی کیسے ہے، ہم نے کنزرو کیسے کرنا ہے، یہ پورا انشاءاللہ ہم آپ کو کراچی کا پانی کا مسئلہ خان صاحب، بلاول بھٹو زرداری نے لیاری کا وزٹ کیا، اس پر بڑے شدید رد عمل سامنے آیا وہاں کے لوگوں کا، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ میں اس کی سخت مذمت کرتا ہوں، بالکل نہیں ہونا چاہیے، سب کو موقع دینا چاہیے کیمپین کا۔ میں ایک چیز ضرور کہوں گا کہ سارے پاکستان میں جو انتظامیہ اور پولیس ہے اس کو غیر جانبدار ہونا چاہیے۔ ہمیں یہاں مسئلہ ہے سندھ میں اے آئی جی کراچی کا، اس کو تبدیل کرنا چاہیے، کیونکہ اگر مخالف پارٹی سمجھتی ہیں کہ یہ پیپلز پارٹی کا ہے، فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہو سکتا۔ فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے نیوٹرل ایڈمنسٹریشن چاہیے۔ اوکے جی، بہت شکریہ۔ اور آپ نے اس وقت دیکھا کہ عمران خان موجود تھے کراچی ایئرپورٹ پر، میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کراچی میں اگر پانی کا مسئلہ حل نہ ہوا تو ملک ریگستان بن جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ انتظامیہ اور پولیس کو غیر جانبدار ہونا چاہیے۔